ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلبہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور فیلڈ میں آتے ہیں اور اپنے لیے ایک سوٹیبل جاب سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جاب لیسنس کا سامنا کرنا جس سے انہیں خاصی مایوسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو گزشتہ سالوں کے طلبہ کو ہی جاب نہیں ملی تو انہیں کیسے ملے گی۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک فیکٹ ضرور ہے کہ ہمارے ملک میں جاب لیسنس بہت زیادہ ہے اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک تو ہماری انڈسٹری ڈکلائننگ فیز میں ہے، کوئی انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو رہی بلکہ شرنک ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نئی جابس کریٹ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ کے نئے پروجیکٹ نہیں شروع ہو رہے جس میں بہت سے لوگوں کو جاب ملتی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ جابس ہیں ان کی ویکینسیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتی یا ان کو آفر نہیں کیا جاتا۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد ویٹ کر رہی ہے کہ انہیں کسی طریقے سے جاب ملے، اور یہی بیسک ریزن ہے کہ اتنی بڑی تعداد جب فیلڈ میں موجود ہوگی تو ہر جاب کے لیے کمپٹیشن بڑھ جائے گا، اور یہ انٹینسٹی دن بدن بڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ ایک میٹرک جاب یعنی کہ جس جاب کی ریکوائرمنٹ بیسک ریکوائرمنٹ میٹرک ہوتی ہے اس کے لیے ایم فل تک کے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹینسٹی کا لیول کیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اپنے فیلڈ میں آپ کیسے جاب سرچ کریں گے، کیونکہ بیسک پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ جاب کمپٹیشن ہے۔ جاب تو کمپٹیشن تو ہر دور میں ہوتا ہے، بے شک آپ زیادہ ہے، لیکن ہر دور میں اگر جاب ملتی ہے، جاب زیادہ ہوں تب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص بہتر جاب کی سرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر وہ اس کے پاس آلریڈی جاب بھی ہے تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں بہتر جاب کی طرف جاؤں، اس لیے کمپٹیشن ہمیشہ رہتا ہے۔ یہاں پر ایک اور پرابلم بھی موجود ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بیسکلی بنائی گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جاب کا پتہ ہی نہیں لگتا، جو تھوڑی بہت جاب نکلتی بھی ہیں تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، اور جس کی وجہ سے وہ جاب کو لیے اپلائی نہیں کر پاتے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے ایسے میتھڈ بتاؤں گا کہ جس کی مدد سے آپ اپنے فیلڈ کی جاب جو بھی آفر ہوتی ہیں ان کی انفارمیشن لے سکیں اور اپلائی کر سکیں۔ بعد میں انٹرویو اور اسی طرح کے پروسیجر کہ آپ کو جاب کس طرح سے ملے گی، کس طرح سے آپ انٹرویو ون کریں گے، یہ میں دوسری ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ فی الحال اس ویڈیو کا آبجیکٹو ہے کہ آپ اپنے فیلڈ کی جاب کو کیسے سرچ کریں۔ اگر کوئی کمپنی آفر کرتی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے تو اس کی انفارمیشن آپ تک کیسے پہنچے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جاب ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، بے شک تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن ہر سچویشن میں ملک میں جیسی مرضی سچویشن ہو کچھ نہ کچھ جاب ضرور نکلتی رہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ جاب چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی جاب کوئٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جاب سے دوسری جاب میں جاتے ہیں، تو بیچ میں تھوڑی بہت جاب ضرور نکلتی رہتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ جاب بالکل اویلیبل نہیں ہے، زیرو لیول کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں، کہ کس کمپنی میں، کس شہر میں یا کس پوسٹ کے لیے کون سی جاب خالی ہے۔ آج کل نیوز پیپر، ویب سائٹس اور موبائل اپلیکیشن تین میجر سورسز ہیں جاب انفارمیشن کو گیدر کرنے کے لیے، اور یہی عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نیوز پیپر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایکچوئل سورس آف انفارمیشن ہے، کیونکہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں یا موبائل اپلیکیشن ہیں وہ خود خاص طور پر گورنمنٹ جابس کی انفارمیشن نیوز پیپر سے لیتی ہیں، اور انہی کو سکین کر کر یا پھر اس کو ٹائپ کر کر ویب اپلیکیشن کے تھرو یا ویب سائٹ پر وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور وہاں سے آپ لیتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کے پرابلمس بھی آتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات کوئی ایک جاب جو مور اسپیسیفک ہوتی ہے، آپ سے متعلق ہوتی ہے، وہ اسکپ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں عموماً 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان ٹائم انفارمیشن نہیں ملتی، اور مختلف سائٹس پر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو مختلف انفارمیشن ملے گی کہ ایک پر کوئی ایڈ ہے، دوسرے پر کوئی اور ایڈ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک بھی ویب سائٹ ایسی نہیں ہے جو ٹوٹل آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکے، کمپریہنسو ڈیٹا پرووائڈ کر سکے۔ اسی طریقے سے ویب اپلیکیشنز ہیں، موبائل اپلیکیشنز ہیں، کہ جو اس میں بھی ان کا سورس آف انفارمیشن یہی نیوز پیپر ہوتے ہیں۔
نیوز پیپر میں میجر گورنمنٹ کے اشتہار آتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کی جاب سے ریلیٹڈ. اس میں پروونشل گورنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں، فیڈرل بھی ہو سکتی ہے، لوکل بھی ہو سکتی ہے، اور ادر اٹانومس باڈیز کے اشتہار بھی نیوز پیپر میں آتے ہیں. تو اگر آپ نے ڈائریکٹ انفارمیشن لینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کو انفارمیشن ملے، تو وہ نیوز پیپر ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایک میجر نیوز پیپر اگر آپ لائبریری میں جا کر دیکھیں، کسی دوست کے پاس جا کر دیکھیں، یا آپ اپنے گھر پر لگوا لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ انفارمیشن ان ٹائم مل سکتی ہے. جہاں تک ویب سائٹس یا موبائل اپلیکیشن کی بات ہے، وہ اپنی جگہ ایک امپورٹنس رکھتے ہیں، آپ ان کو ضرور یوز کریں. اس میں خاص طور پر 2-3 ویب سائٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ویب سائٹس کے لیے میں ایک آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جتنی بھی جابس آفر آتی ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے پاکستان میں 3 میجر ٹیسٹنگ اتھارٹیز ہیں: NTS، PTS اور OTS. اگر آپ ریگولر بیسس پر NTS، OTS اور PTS کی ویب سائٹس کو وزٹ کریں تو آپ کو وہاں پر ٹیسٹ کی انفارمیشن مل سکتی ہے، یعنی کہ جاب کی انفارمیشن مل سکتی ہے. جب وہ ٹیسٹ کی انفارمیشن دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب وہ اس سے ریلیٹڈ جو جاب ہے اس کی انفارمیشن کم از کم آپ کو بیسک نوعیت کی ضرور مل جائے گی. تو اس لیے آپ ریگولر بیسس پر یہ 3 ویب سائٹس، NTS کی ویب سائٹ، PTS اور OTS کی ویب سائٹ. اس میں OTS خاص طور پر KPK یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ کی جابس ہیں وہ OTS کے تھرو ٹیسٹنگ کنڈکٹ کراتی ہیں، اس لیے زیادہ تر جابس آپ کو KPK سے ریلیٹڈ جو ہوں گی وہ OTS کی سائٹ پر ملیں گی. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ ویب سائٹس ہیں جو مختلف لوگ چلاتے ہیں. مثال کے طور پر rosie.pk، یہ اچھی ویب سائٹ ہے. اس میں آپ کو جابس کی انفارمیشن مل سکتی ہے، پرائیویٹ جابس کی بھی اور گورنمنٹ جابس کی بھی. اسی طریقے سے beroزگار.com ہے، یہاں پر بھی آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن مل سکتی ہے. اسی طریقے سے کچھ ویب سائٹس ہیں، مثلا indeed.com.pk، کلکس، rosie.pk. اگر آپ ان کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن یہاں سے بھی مل جاتی ہے. چلیں یہ تو صحیح ہے کہ آپ وہ تمام جابس جو گورنمنٹ کی ہیں، بڑی آرگنائزیشن کی ہیں، یعنی کہ جن کے اشتہار آتے ہیں، ان کو تو آپ نیوز پیپر سے، ویب اپلیکیشن سے یا موبائل اپلیکیشن کے تھرو اپروچ کر لیتے ہیں. لیکن وہ جابس جن کے لیے کوئی اشتہار نہیں آتا، ان کو کیسے اپروچ کریں؟ یہ کون سی جابس ہیں؟ یہ وہ جابس ہیں جو کسی لوکل برانچ میں خالی ہوتی ہیں. کچھ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور جگہ سوئچ کر جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے، ریٹائرمنٹ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ایک جاب خالی ہوتی ہے. اس جاب کے لیے کوئی اشتہار نہیں آتا، وہ لوکل لیول پر مینیج کی جاتی ہے. اسی کے لیے عموماً کسی ایک برانچ یا کسی ایک آفس کے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ پرسن اس کا انٹرویو کرا دیتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور ان کا کوئی سینئر انٹرویو کرتا ہے اور وہ آگے ریکمینڈ کر کے اس کو اپروو کراتا ہے. ان کے لیے کوئی اشتہار نہیں آتا، تو آپ ان کو کیسے اپروچ کریں؟ یہ وہ جاب ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ آن گوئنگ بیسس کے اوپر کہیں نہ کہیں اویلیبل ضرور ہوتی. تو ان جاب کو اپروچ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان تمام جابس کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کو نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کے پرسنل کانٹیکٹ اتنے زیادہ ہوں کہ آپ ان کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے. اس کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر آفس میں دوستیاں بنائیں، لیکن اپنے فیلڈ سے متعلق جتنی کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کے شہر میں موجود ہیں، ان کے برانچ آفیسز ہیں، تو آپ وہاں کے عملے سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی ایک پرسن سے، مثلا کوئی ایک بینک ہے، اب اس بینک میں ظاہر ہے آپ ہر برانچ میں تو دوستیاں بنانے سے رہے، لیکن اگر آپ کوئی اس ایک اسپیسیفک بینک کے کسی ایک برانچ کے پرسن سے آپ کی دوستی ہے، تو وہ یقیناً اس کو باقی برانچ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ہوتی ہے. آپ کے ریلیونٹ فیلڈ سے متعلق جتنی کمپنیز آپ کے شہر میں موجود ہیں، آپ ان کے کسی کی ایک آفس میں کم از کم دوستیاں بنانے کی کوشش کریں، اپنا نیٹ ورک بلڈ کریں. وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکے ہیں، وہ بھی جاب سرچ کر رہے ہیں، آپ ان سے بھی کانٹیکٹ میں رہیں. آپ ان لوگوں سے بھی رہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں.
وہ ان لوگوں سے بھی تعلقات بنانے کی کوشش کریں جو جاب سرچ کر رہے ہیں لیکن آپ کے کلاس فیلو نہیں تھے یا یونیورسٹی میٹس نہیں تھے. آپ ایسے تمام لوگوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کریں جو کسی نہ کسی شکل میں آپ کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے, کیونکہ ان جابس کا کوئی اشتہار نہیں ہوتا, کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, یہ صرف انٹرنل لوگوں کو پتا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے تعلقات وہاں پہ کسی پرسن سے ہوں گے تو آپ کو انفارمیشن ملے گی, ادروائز کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی. اب تک میں نے جتنی بات کی ہے اس میں بڑی آرگنائزیشنز کی بات ہو رہی تھی, گورنمنٹ جابس کی بات ہو رہی تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی جابس ہوتی ہیں, اور وہ جابس ہیں لوکل کمپنیز کی, یعنی کہ چھوٹی کمپنیز جن کے یا تو برانچ آفس ایک دو ہیں یا صرف ایک ہی آفس ہے, اور وہ ہر شہر میں اس طرح کی کمپنیز پائی جاتی ہیں. ان کی چھوٹی جابس بھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات میڈیم لیول کی جابس بھی ہوتی ہیں. تو یہ جابس بھی انیشیل لیول پہ کوئی بری نہیں ہوتی, کیونکہ آپ جاب لیسنس کا پیریڈ فارغ رہ کر گزارنے کے بجائے کسی جاب پر بیٹھ کر بھی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سیلری کم ہوگی, پوزیشن چھوٹی ہوگی, لیکن آپ وہاں سے جاب ایکسپیرینس گین کریں گے, وہاں سے آپ کی کچھ نہ کچھ ارننگ بھی ہوگی, اور وہاں بیٹھ کر بھی آپ بہتر جاب سرچ کر سکتے ہیں. اس لیے کسی بھی چھوٹی جاب کو کبھی اگنور مت کریں. اور ظاہر ہے یہ چھوٹی کمپنیز بھی اشتہار نہیں دیتی, عموماً ان کی ویب سائٹوں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, ویب سائٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی یا ویب سائٹ ہوتی ہی نہیں ہے, تو ان کی انفارمیشن نیوز پیپر میں بھی نہیں آتی. اسی طریقے سے جو میں نے سائٹس مینشن کی ہیں ان پر بھی عموماً ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی. تو ان کی جابس بھی امپورٹنس رکھتی ہیں. آپ ان کے لیے وہی چیز کہ آپ کا نیٹ ورک ہونا چاہیے, آپ ان کے کانٹیکٹ میں رہیں, کبھی کبھی چکر لگا لیں, ان کے سٹاف سے تعلقات رکھیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی اس کی انفارمیشن مل جائے کہ ان کے پاس کوئی پوزیشن خالی ہے.